أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29. محترم سامعین، اس سے پہلے قرآن مجید میں جو چیز بیان کی گئی وہ قرآن کے معجزہ ہونے سے متعلق ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ اور شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے پر جو نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، تو ایک کام کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ بنا کر لاؤ. کہیں قرآن مجید نے مکمل قرآن کا مطالبہ کیا، کہیں سورہ کا مطالبہ کیا، کہیں ایک آیت کا. جو بن سکتا ہے کرو. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
سیدھے سے اس چیز کے پر عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہاں انسان کے ساتھ پتھر کا تذکرہ ہے، الحجارہ، خاص پتھر، یعنی وہ پتھر جن کے ذریعے بتوں کو تراشا جاتا ہے۔ مفسرین اس کے ضمن میں یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے حسرت، ندامت کے طور پر ہوگا کہ جن کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں ایندھن بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی جہنم کا شکار بنا دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ خاص قسم کا پتھر ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی اس کی آگ میں شدت پیدا ہوگی۔ ایسے بہت سارے پتھر آتے ہیں جس سے آگ میں شدت پیدا ہوتی ہے، مزید بھڑکتی ہے، جیسا کہ گندھک ہے، فاسفورس ہے، یہ سب پتھر کی قسمیں ہیں، لیکن اس سے آگ مزید بھڑکتی ہے۔ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اب قرآن اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ایمان اور عمل دونوں الگ الگ ہے۔ قرآن پہلے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد عمل صالح کا۔ ایمان اور عمل صالح دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ ایمان یوں کہیے کہ یہ زبان اور دل کی باتیں ہیں، اور عمل یہ دراصل ہمارے اعضاء اور جوارح، ہمارے کردار کا معاملہ ہے۔ تو ہر چیز ہونا چاہیے، صرف زبان سے اگر ہم کلمہ پڑھ لیں کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور کے پر وہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب الایمان باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا۔ کیوں قائم کیا؟ اور اس میں روایت لے کر آتے ہیں الایمان بضع و ستون او 70 شعبہ، کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، یہ نہیں کہ صرف محض زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں توجہ دینا چاہیے۔ ایک فرقہ جو گمراہی کے راستے کے پر گیا، یہی اپنی غلط سوچ اور غلط فکروں کی بنیاد پر، مرجئہ جس کو کہا جاتا ہے، مرجئہ یہ ایسا فرقہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ صرف زبان سے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان برابر ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف زبان سے پڑھنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرح سارے اہل ایمان کا ایمان برابر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی گمراہی کا راستہ ہے۔ سوچ بگڑتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں۔ سب سے پہلے فکری گمراہی آتی ہے اور اس کے بعد عملی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن ایک جامع کتاب ہے جو سارے باطل خیالات کا رد کرتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح۔ اب یہاں ایک بات کہ کفر کے بعد قرآن مجید نے جنتیوں کے تعلق سے بشارت دی ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے۔ یہ تضاد بھی ہے، یعنی ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا جائے جو اس کے بالکل مخالف پائی جاتی ہے۔ جہنم کے بالکل مخالف پائی جانے والی چیز جنت ہے جو بالکل نعمتوں سے آراستہ ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جہنم جو کہ صرف عذاب اور تکلیف کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے، جہاں پر وہ اہل جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اس کے فوری بعد اہل جنت کا تذکرہ، تاکہ دونوں چیزیں بالکل نمایاں ہو جائیں۔ عربی زبان میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ چیزیں اپنے تضاد سے، اپنی ضد سے، اپوزیشن سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسا کہ دن رات کی بنیاد کے پر اور رات دن کی بنیاد کے پر، کالا گورے کی بنیاد پر، گورا کالے کی بنیاد پر، اگر یہ دونوں چیزیں اپوز میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتی تو پھر نہ گورے کی اہمیت ہوتی نہ دن کی اہمیت ہوتی، نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے متضاد چیزیں محض ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کے لیے رکھی ہیں۔ تو قرآن کا یہ طریقہ کار ہے، جہاں وہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے فوری بعد جنتیوں کا، اگر کہیں جنتیوں کا تذکرہ ہے فوری بعد جہنمیوں کا، اگر پہلے تذکرہ جہنمیوں کا ہے جیسا کہ یہاں پر قرآن مجید نے کیا، اس کے بعد اللہ نے جنت کے تعلق سے بیان کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کفار کو، دیکھو کتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو رہے ہو، یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے کہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت سے تم محروم ہو گئے۔
ہم اپنے ناکام ہونے والے بچوں کو کس کی دہائی دیتے ہیں، کس کا تانا دیتے ہیں؟ ان بچوں کا جو اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے محنت کی، ہم حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں کے بچے کو دیکھو اس نے کتنی محنت کی اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہی معاملہ دراصل نفسیاتی طور پر قرآن مجید ذکر کر رہا ہے اہل کفار کے مقابلے میں اہل جنت کی نعمتوں کا، کہ کفر کے راستے کے پر پڑنے کے بعد کتنی زیادہ تکالیف، اور اس کے بعد ذرا غور کرو کہ کتنی بڑی نعمت سے تمہیں محروم ہونا ہوگا۔ تو یہ جنت ہے جو ایمان اور عمل صالح والوں کو عطا کی جائے گی، کہ جنات تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ انسان نفسیاتی طور پر خود ہی غور کرے، قرآن مجید میں جا بجا ایسی آیتیں ہیں جہاں نہروں کا، جنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کر اس نفسیات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ عرب کے صحرا میں جائیے، جہاں دور دور تک ہریالی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، جہاں نہریں نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر کسی شخص کے سامنے باغیتی کا، ہریالی کا اور بہتی ہوئی نہروں کا تذکرہ کیا جائے، سوچئے کتنی بڑی اس کے لیے نعمت ہوگی کہ اس کے سامنے گرم موسم کے اندر ایسے خوشنما ماحول کا انتظام کیا جائے۔ قرآن کے اولین مخاطبین کون تھے؟ اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، اہل مدینہ، جن کے اطراف میں صحرا ہی صحرا تھا، جہاں پانی جلد نصیب نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکلوں سے حاصل ہوتا، جہاں ہریالی زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے قرآن مجید نے زیادہ تر تذکرہ یہی نہروں کا کیا، باغیت کا کیا۔ علاوہ ازیں قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اہل عرب کی خواہشات کے مطابق آیتوں کو نازل کر رہا ہے، بلکہ اس میں ان ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اس طرح کے باغات اور نہروں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے موسم کے اندر رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جہاں گرمی ہو، اور ان لوگوں کے موسم کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے نعمتوں کا تذکرہ ہو۔ بلکہ باقاعدہ ایک شخص نے اس کے پر ریسرچ کی اور وہ حیران ہو گیا کہ قرآن مجید میں صرف جنت میں بہنے والی نہروں نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو جو نعمتیں مطلوب ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تذکرہ ہے۔ ہم جتنا غور کریں گے اتنا اللہ کی نعمتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور قرآن کے پر گہرا تدبر ہمیں ان ساری چیزوں سے روشناس کرائے گا۔ جنت کے تعلق سے یاد رکھیے، جنت یہ ایک لفظ ہے، باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں جہاں الجنہ استعمال ہوتا ہے اور اس پائرائے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جنت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کے لیے یا جنت کے اندر بھی جو باغ ہے ان کو بھی قرآن مجید نے جنت سے ہی تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ نے کیا کہا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب بتائیے، جنت ایک ہی ہے، قرآن کہہ رہے کہ 2 جنتیں، یعنی 2 باغ عطا کیے جائیں گے۔ ایک جنت تو وہ ہے جو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اور اس میں جو باغ ہیں ان کو قرآن مجید جنت سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی 2 باغ اس کو عطا کیے جائیں گے۔ جنت دار السلام ہے، یعنی ہر طریقے سے یہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام قرآن مجید نے دار السلام بھی کہا، واللہ یدعو الی دار السلام، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ بیان کرتا ہے، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، سلامتی کا گھر۔ وہاں نہ انسان کو کبھی موت آئے گی، وہاں انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا، انسان دنیاوی زندگی کے اندر جس طرح کے ہموم اور غموم اور فکر سے جوجھتے رہتا ہے ان ساری چیزوں سے آزاد مقام ہوگا۔ وہاں کبھی بیمار نہیں ہوگے، وہاں گندگی نہیں ہوگی، وہاں نیند نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت وہ نعمت ہے کہ کسی انسان کی آنکھوں نے اسے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کے پر وہ بات آئی۔ یعنی انسان کے سوچنے کی جو صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں یقین ہوتا ہے، نہیں تو سنتے ہیں، یا تو پھر ہم اسے اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں لے کر آتے ہیں۔ جنت ان تمام چیزوں سے ماورا ہے،
آپ نے کہا نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ اپنے تصورات اور خیالات کے اندر اس کی حقیقت کو لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اب اس کے تعلق سے اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کلما رزقوا منہا من ثمر، جب بھی انہیں وہاں پر کوئی پھل عطا کیا جائے گا رزقاً، رزق کے طور کے پر، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں یا تو جنت میں اس سے پہلے دیا گیا، لیکن ہر مرتبہ اس کی لذتوں میں تفاوت ہوگا، فرق ہوگا۔ اور اگر دنیاوی پھل کی طرح مثال کے طور پر دنیا کا جو سیب ہوتا ہے اسی شکل میں جنت میں دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی لذت دنیاوی سیب کی طرح ہوگی، بلکہ دکھائی دینے میں مشابہ ہوگا، لیکن اس کی لذت ایسی ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأُتُبِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں متشابہ ملتے جلتے پھل عطا کیے جائیں گے۔ اللہ نے پھل کا تذکرہ کیا۔ پھل آدمی کب کھاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یاد کیجئے، انہوں نے مکہ کے تعلق سے کیا دعا مانگی تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو امن عطا کر، اس شہر کو شہر امن بنا دے، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اناج چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، نہیں، پھلوں کی روزی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پھل کھانا کھانے کے بعد استعمال کرتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جامع انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ البالی ہونا چاہیے، دنیا کی ساری نعمتیں یہاں ہونا چاہیے، کھانا تو ہونا ہی چاہیے، ساتھ میں ساتھ ایکسٹرا چیزیں یہاں کے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے سارے پھل، بلکہ ہم نے جو نہیں دیکھا وہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے، بالکل تازہ فریش شکل کے اندر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے پھل کا تذکرہ کیا، یعنی کھانے کی نعمتیں تو ہیں، اس کے بعد کی جو نعمت ہوتی ہے پھل، وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور یہ متشابہ ہوگا۔ آگے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہاں ضمناً ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اصحاب کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ پہلے جو کرتے تھے یعنی عمومی طور پر جو نماز پڑھتے تھے آپ نے کچھ الگ کیا، آپ آگے بڑھے اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ حالت نماز میں میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، اور میں نے چاہا کہ جنت کے درختوں میں سے خوشا انگوروں کا اسے میں لے لوں اور اسے تمہارے سامنے پیش کر دوں، لیکن میں رک گیا، مجھے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں لافانی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب کھا بھی لیتے تو وہ ختم نہیں ہوتا، تو دنیا فانی ہے، اس لیے ان نعمتوں کو یہاں نہیں لایا جا سکتا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے، لوگ صوفیت کے نام کے پر ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے، یہ عبادت کے نام کے پر گمراہی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ کاش ہمیں موقع مل جائے تو ہم جنت کی نعمتیں یعنی وہاں کے پانی کو لے کر جہنم کی آگ کو بجھا دے، نہ جنت باقی رہے نہ جہنم باقی رہے، لوگ صرف اللہ کے ڈر کی بنیاد کے پر عبادت کرے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ رہے، جبکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ حالت نماز میں جنت کو پیش کیا تو آپ فوراً لب کے۔ صوفیہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ کتنے صوفیہ کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو کیا نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ کمپٹیشن کرو، بڑھو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے۔ قرآن کا حکم ہے اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے مقابلہ آرائی ہونی چاہیے، اور نبی تو فوراً لب کے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جنت بھی اللہ ہی کی ہے، کچھ اور تھوڑی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، بخاری کی روایت، ان کے پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی اور انہیں وہ سمیٹنے لگ گئے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب کیا تمہیں ہماری نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ، یہ نعمتیں تو ہی دے رہا ہے، تو عطا کر رہا ہے، میں جمع کر رہا ہوں۔
تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ جو نواز رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے استعمال کرے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو تھکا دینا، نعمتوں سے محروم کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ دراصل اسلام سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اگر بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے، کوئی امیر ہے، مالدار ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ نعمت کا اثر اس کے پر ہونا چاہیے، یعنی اس کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا بنائیے، جتنی اپنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے نوازا اسی لیے ہے۔ غربا مساکین میں بھی خرچ کیجئے، ضرورت مندوں کو بھی دیجئے، جو نعمتیں ہیں آپ بالکل اس کا اظہار کیجئے۔ یہ بات الگ ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اظہار نعمت اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے پر وہ اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ جنت، اس کے علاوہ قرآن مجید جنت کے تعلق سے کہہ رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو دنیا میں بہت ساری چیزوں کا پرابلم ہوتا ہے، ماہواری ہے اور قضاء حاجات وغیرہ کی ساری چیزیں، اور خود ہمارے اپنے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے علاوہ غلاظتیں نکلتی ہیں۔ تو جنت میں ان تمام چیزوں سے انسانوں کو پاک و صاف رکھا جائے گا، اور وہاں ملنے والی بیویاں بھی ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ دنیا کی جتنی بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان سے پاک و صاف کر کے ان لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ازواج مطہرہ، بالکل پاک و صاف ہوگی، گندگی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور آخری بات قرآن مجید یہاں جنت کے تعلق سے کہہ رہا ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے، ہمیشگی کی نعمت، یعنی جو مل گیا ہے وہ کبھی چھینا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ نعمتیں دے دی گئی اور اس کی ایک مدت طے کر دی گئی، مدت کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ وہیں پر رہنے والے ہو۔ اب یہاں آگے جو چیز قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کے تعلق سے جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ مشرکین کو اعتراضات تھے قرآن مجید کے پر، اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، کلیئر کیا جا رہا ہے راستے کو جنت کے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کسی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ اب یہاں قرآن نے جو تذکرہ کیا، مچھر کی مثال دی۔ مشرکین اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے، یہ کیا قرآن میں مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، مکھی کی مثال دی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے، لیکن آج جب سائنس ترقی کی تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے مچھر کو کتنے عظیم طریقے سے بنایا ہے، اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ اس کی آنکھیں، آج آپ دیکھیے کہ سائنس نے جب سارا تجزیہ کیا تو انسان حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ نے خون کو پتلا کرنے کا پلانٹ لگایا ہے، باقاعدہ وہ انسان کے جسم کی رگوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ ایکس رے جو آج بنایا گیا مچھر کی آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا، مچھر اپنی آنکھوں کے ذریعے جس طرح ایکس رے کی لینس کام کرتی ہے، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے ہمارے خون کی رگوں کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کے اندر ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے سے وہ اپنے خون کو پتلا کر کے کھینچتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اسے کی سونڈ کے اندر جو ہوتی ہے کئی کٹر ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے، یہ چیز ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے، آج سائنس سے ترقی کرنے کے بعد ان چیزوں کو بتا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہر اینگل سے دیکھنے کے لیے اللہ نے ایسے زاویے فٹ کر دیے ہیں کہ وہ ہر طریقے سے آسانی کے ساتھ ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ سائنس کہتی ہے مچھر کی زندگی 15 دن کی ہوتی ہے، لیکن یہ 15 دن کی زندگی میں وہ کس طرح جیے، کیسے اپنی غذا حاصل کرے، سب اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ اور اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ایک شرکس کو مار دیا تھا، نمرود کو۔ تو یہ ہے اللہ کی فنکاری۔ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بات بڑی عجیب تھی کہ چھوٹی سی مخلوق کی بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن آج کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہے، اس کے پر سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اب آگے اللہ بیان کر رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کفر کرتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس مثال کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ یہاں اللہ کیا چاہ رہا ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے
کہ وہ اللہ جو اتنا عظیم ہے کہ جس نے اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنے عظیم طریقے سے بنایا ہے اور اتنے کثیر المقاصد یعنی اس کو زندگی گزارنے کی جو جو چیزیں لگنی چاہیے تھی 15 دن کے اندر سب عطا کر دی، تو انسان جو اس دنیا میں نہ جانے کتنے سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، کوئی 80، بلکہ اس سے زیادہ، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، جو بھی اس کی زندگی ہے، تو 15 دن کے جینے کے لیے اللہ نے مچھر کو تمام چیزیں عطا کی، تو انسان کو سالوں بیتنے کے لیے، سالوں گزارنے کے لیے زندگی کے دستور اور ضابطے نہیں بیان کرے گا کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اب یہاں ایک بات اہم طور پر یاد رکھیے گا ہمیشہ، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان اور جنات کے درمیان ایک فرق ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو سوائے انسان اور جنات کے ہدایات کتابی شکل میں، رسولوں کی شکل میں نہیں عطا کی، اور اللہ نے مثال کے طور پر ایک بکری ہے، اللہ نے اسے صرف اتنا ہی شعور عطا کیا کیا چیز مجھے استعمال کرنا چاہیے کیا نہیں، کیا نافع ہے کیا غیر نافع ہے، نقصان دہ ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ روٹی میرے کھانے کے قابل ہے تو کھا لے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ میرے مالک کی ہے یا پڑوس میں رہنے والے یا کسی دکاندار کی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا ہی شعور عطا کیا ہے کہ کیا چیز میرے استعمال کی ہے اور کیا نہیں ہے، اتنا ہی وہ سمجھتی ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ نے شریعت عطا کی، اگر ایک انسان جا کر پڑوس میں سے کسی کا کھانا اٹھا کر لے کر آ جائے، اس کے پر جرم عائد ہوگا، اسے جاننا ہوگا، یہ قانون سمجھنا ہوگا، کہاں سے میں لے سکتا ہوں کہاں نہیں لے سکتا، جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کی تمیز ہم کو عطا کی اور اس کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ شریعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مان لیتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کے پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اللہ قرآن کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، یعنی قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے بلکہ سوالات کھڑے کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ جو مان لیتے ہیں وہ ہدایت کے پر آ جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، راہ نجات کے پر آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اب آگے قرآن ایک اور اہم بات بیان کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیے گئے میثاق اور وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ قرآن میں جگہ جگہ اس عہد کا تذکرہ ہے جسے عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عہد الست، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پشت سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ ہم سے پہلے جتنے گزر گئے وہ لوگ بھی تھے، ہم بھی تھے، اور قیامت تک کے جتنے آئیں گے سب تھے۔ سب سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، سبوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا وربنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ یاد دلایا جائے کہ عالم ارواح میں ہم نے اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے ہی بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جو لوگ اس کے پر قائم نہیں رہتے، اسی کے بارے میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقی، مضبوطی کے باوجود۔ اب یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کو یاد ہی نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے یہ عہد لیا، کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات اگر یاد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ ہم بھی تو دنیا میں بہت ساری چیزیں، بچپن کی بات چھوڑ دیجئے گا، ہمارے اپنے شعور کی عمروں کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن بعد میں یاد آ جاتی ہے تو مان لیتے ہیں۔ تو بھول جانا اس کے انکار کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اب مثال کے طور پر ہمارا بچپنا، ابتدائی چند سال ایسے ہوتے جو ہمیں بھی یاد نہیں رہتے، کسی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم کیسے چلنا سیکھے، بولنا سیکھے، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ لیکن ماں باپ ہم کو بتاتے ہیں، بھائی بتاتا ہے، بہن بتاتی ہے، دوست وغیرہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا بچپن تھا، تو ہم برابر اس کو یاد کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔
تو جب دنیا کے بتانے والے انسانوں سے ہم ہمارے رشتوں کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کو پہچان لیتے ہیں، بھائی بہن کو پہچان لیتے ہیں، تو رسول جو کہ سب سے سچا انسان ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کو بتاتا ہے، تو اللہ اور ہمارے درمیان کے رشتے کو کیا ہم نہیں پہچانیں گے؟ رسول کے بتانے کے بعد بالکل پہچانیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اسی لیے اب یہاں اللہ نے رشتے کا تذکرہ کیا، اور اس چیز کو یہ لوگ کاٹ دیتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ رشتے جب کٹتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن بہت جامع بات کہہ رہا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کو تعاون کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا تعاون کرتا ہے، باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا، یہ رشتے ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کٹ جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ فساد کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اگر بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے وہ سوچے گا کہ اگر وہ سال کا 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو میں اس کو 50 پہ لے کر آ جاؤں۔ اور اس کے علاوہ فساد کی شکلیں کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کے تعلق سے جھوٹ بولیں گے، بہتان تراشی کریں گے، غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے۔ یہ دشمنی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نبھانا شروع کریں گے۔ یہ فساد تعلقات کے ختم ہونے کی وجہ سے، رشتوں کے کٹ جانے کی بنیاد کے پر ہوتا ہے، اور ہم رشتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ خود غور کیجئے گا کہ رشتوں کو نبھانے سے فائدے کتنے ہیں اور اسے کاٹنے کے نقصانات کتنے ہیں۔ تو جو قرآن رشتوں کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، مخلوق کا مخلوق کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ اہم رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہم کو پیدا نہیں کیا ہوتا، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، تو یہ رشتے بنتے ہی نہیں۔ تو اصل اللہ ہے، خالق اللہ ہے، خالق المخلوق کا رشتہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن بہت جامع انداز میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب آگے ایک اور چیز بہت بڑی بات ہے، بلکہ اگر یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی موت اور زندگی کے تعلق سے، تو انسان کبھی بھی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں اسی پر منحصر ہے۔ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم موت تھے، اور فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور اس کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ یہاں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی کا تذکرہ ہے۔ پیدائش یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کے مرحلے کو اللہ نے موت سے تعبیر کیا۔ تم موت تھے، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی۔ یہ کون سی موت تھی؟ حقیقت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روح اور جسم جب یہ مل جاتے ہیں اس کو زندگی کہا جاتا ہے، ورنہ روحیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی پیدا کر دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد بھی قرآن ہم کو موت سے کیوں تعبیر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ روح جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ روح اگر جسم کے ساتھ ہے تو یہی شرعی اصطلاح میں زندگی کہلاتی ہے۔ اب روح اور جسم جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ موت ہے۔ مرنے کے بعد ایک انسان کی جب موت ہوتی ہے اس کی روح نہیں مرتی ہے، کسی کی روح کبھی نہیں مرتی، لیکن قرآن اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے اس لیے کہ وہ جسم سے علیحدہ ہو چکی ہے، یعنی جسم اور روح کا ملنا زندگی ہے اور ان دونوں کا علیحدہ ہو جانا موت ہے۔ قرآن نے اسی بنیاد کے پر شہداء کے تعلق سے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جوف میں داخل کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور وہ عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں کے نیچے جا کر بسیرا کرتے ہیں۔ تو جب روح کو جسم مل گیا ہے تو موت کیوں کہیں گے؟ انہیں جسم مل چکا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو موت کہنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک بہت پیاری تعبیر کہا جاتا ہے، ایک جملہ ہے کہ الموت الجسر یوصل الحبیب من الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو دوسرے محبت کرنے والے سے ملاتا ہے۔ یہ اللہ اور ہمارے درمیان پل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جب یہودیوں نے دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو
قرآن مجید نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، فتمنوا الموت، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دعوے داری کر رہے ہو تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت کے پل کو کراس کیے بغیر تم اللہ سے نہیں مل سکتے۔ اور کون ایسا ہوگا جو اپنے محبوب سے نہ ملنا چاہے؟ جب اللہ سے تمہیں محبت ہے تو ملنے کی طلب بھی ہوگی۔ اصحاب کرام کو دیکھیے، مسکراتے ہوئے جان قربان کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بغیر موت کے پل کو کراس کیے ہوئے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مل سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے آسمان زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ ایک اصولی ضابطہ ہے فقہی طور پر کہ دو چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے عبادت، یعنی اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، نذر و نیاز، نماز، روزہ وغیرہ، اور دوسرا ہے معاملات جیسا کہ تجارت وغیرہ، لین دین یا زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں۔ تو ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں معاملات۔ عبادات میں اصل چیز منع ہے، نہیں کر سکتے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بہت اہم اصول ہے، اس اصول کو ہم نے سمجھ لیا تو بہت ساری بدعات اور خرافات جس کو لوگ لا کر لادنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس سے دور رہیں گے۔ عبادات میں اصل چیز منع ہے، نہیں کر سکتے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ بخاری مسلم کی وہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ یعنی آپ نے کیا کہا؟ حکم آنا چاہیے، آرڈر آنا چاہیے، تب تمہیں عبادت کرنا ہے، اللہ ہمیں بتائے گا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی اور اس کے بعد اپنی مرضی سے عبادت کرنے لگے؟ نہیں، کیا اللہ سے دعا مانگی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ تو عبادت کے طریقے ہمیں سکھا۔ یعنی ہم عبادت اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، رب کی مرضی، اللہ کے حکم اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ یہ بہت اہم چیز۔ اور معاملات یعنی دنیاوی زندگی کی چیزیں، اصل یہ مباح ہے، جائز ہے، جب تک کہ نہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بہت اہم قانون ہے۔ قرآن نے یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا، اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یعنی اصلاً تمام چیزیں حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا حکم ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ ثم استوى الى السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا اور اسے 7 آسمانوں کے اندر تبدیل کر دیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آج کا درس تھا جس میں بنیادی طور کے پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جنت تک جانے کا راستہ یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر یہ راستہ کلیئر نہیں ہوا، کفر سے، شکوک و شبہات سے، تو ہم کہیں پر بھی گمراہی کا شکار ہو کر بھٹک جائیں گے، جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن نے انہی سارے رکاوٹوں کو، شبہات کو دور کیا ہے جو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، یہ اسی کی کڑی تھی۔ اب اس کے بعد جو باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ آئندہ درسوں سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی فوقیت اور فرشتوں کے پر انہیں جو فضیلت عطا کی گئی علموں کی بنیاد کے پر، اس کا تذکرہ ہے۔ بہت اہم درس رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وہیں سے ہمارے باب کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنی ابتدا کو نہیں جانیں گے تو ہمیں معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو تیرے نبی کی سنت، اصحاب کرام کی فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے شکوک، شبہات، اعتراضات اور وہ چیزیں جو ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ سے دور کر سکتی ہیں، اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔